بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت عدی بن حاتم طائی۔ یہ اس وقت ایمان لائے جب عام لوگوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے حق کو پہچانا جب عام لوگوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے وفا شعری کا ثبوت دیا جبکہ عام لوگوں نے دھوکہ دیا، اور یہ اس وقت دین کی طرف متوجہ ہوئے جب عام لوگوں نے اس سے بے رخی اختیار کی۔ یہ فرمان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ متعلق۔ عرصہ دراز تک بڑی نفرت، حقارت، بے رخی و بے اعتنائی میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر 9 ہجری میں عرب کا ایک بادشاہ اسلام سے متاثر ہوا، ایمان قبول کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اختیار کرنے کا شوق اس کے دل میں سمایا۔ اس بادشاہ کا نام حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت عدی رضی اللہ عنہ تھے، جن کے والد حاتم طائی کو سخاوت کے سلسلے میں ضرب المثل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قبیلہ طے نے حاتم طائی کی وفات کے بعد سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے جناب عدی کو سونپ دی، اور پورے قبیلے نے اپنی آمدن کا 1/4 حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دی اور عرب جو درجو ہلکا بگوشی اسلام ہونے لگے، یہ صورتحال دیکھ کر جناب عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ تو انہوں نے اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اسلام قبول کرنے اور ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے لیے انہیں انشراح صدر کی عظیم نعمت سے نوازا۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ناقابل فراموش داستان ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ اس داستان گوئی میں وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے دل میں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ شاید ہی کسی عرب باشندے کے دل میں اس جیسی نفرت پیدا ہوئی ہو۔ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک باوقار اور معزز فرد تھا اور عقیدہ نصرانی تھا، اور دوسرے عرب بادشاہوں کی طرح میں بھی اپنے رعایا سے ان کے مال کا 1/4 حصہ وصول کرتا تھا۔ پہلے مرحلے پر تو میں نے نفرت اور حقارت کی بنا پر کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو سرزمین عرب میں 4 سو فتوحات حاصل ہونے لگیں تو پھر میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا اور اونٹ چرانے والے اپنے غلام سے کہا، آج کے بعد چاقو چوبند اور طاقتور اونٹنیاں ہر دم میرے لیے تیار رکھو اور ایسی سودائی ہوئی ہوں کہ سفر میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ ایک دن صبح سویرے میرا یہی غلام دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے آقا، اگر لشکر اسلام آپ کے علاقے پر یلغار کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے گھبراہٹ میں اس سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں نے آج گھروں میں جھنڈے لہراتے دیکھے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج لشکر اسلام نے ہمارے علاقے پر یلغار کر دی ہے اور متعدد گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسے کہا، جلدی سے وہ اونٹنیاں میرے پاس لاؤ جن کے تیار رکھنے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اسی وقت وہ اونٹنیاں میرے پاس لائی گئیں اور میں اپنے اہل خانہ کو ان پر سوار کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ میں اپنے ہم مذہب نصرانیت کے علم بردار لوگوں کے پاس سکونت اختیار کر سکوں۔ ہوا یہ کہ میں اس جلد بازی اور گھبراہٹ میں اپنے تمام خاندان کو اس سفر میں ہمراہ نہ لے سکا، لیکن جب میں خطرناک اور کھٹن راستوں سے گزرا تو بعض افراد راستے ہی میں ہلاک ہو گئے۔ اس افراتفری میں میری ہمشیرہ نجد میں ہی رہ گئی، اس کو اپنے ساتھ نہ لا سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ دلی صدمہ تھا، لیکن اب میرے لیے واپس لوٹنے کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اسی غم میں غلطاں و پریشان کھٹن راستوں سے گزرتا ہوا شام پہنچ گیا اور وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یہاں نصرانیت کا غلبہ دیکھ کر مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی
لیکن اپنی ہمشیرہ کی جدائی اور اسے پیش آنے والے خطرات کا صدمہ مسلسل دامن لیے رہا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے وہاں سے کوچ کر آنے کے بعد لشکر اسلام نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور پورے علاقے کو فتح کرنے کے بعد میری بہن کو دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یثرب لے گئی اور انہیں مسجد کے ایک دروازے کے ساتھ ملحقہ حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حوالات کے پاس سے گزرے تو میری بہن پکار اٹھی، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور اب میرا نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ بیچاری پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تیرا نگران کون ہے؟ اس نے بتایا، میرا بھائی عدی بن حاتم تائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے فرار اختیار کر چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور میری بہن کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو میری بہن نے چھٹکارے کے لیے دوبارہ اپنی معروضات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حسب سابق جواب دیا۔ جب تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش تھی، تو پیچھے سے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو۔ تو میری بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض پیش کی، یا رسول اللہ، والد فوت ہو گیا ہے اور نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پہ احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تو آزاد ہے۔ تو اس نے عرض کی، میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی سے کام نہ لو، جب تک تجھے اپنی قوم کا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ ملے جو تجھے ملک شام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ میری بہن نے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے آج اسے بات کرنے کا حوصلہ دلایا تھا۔ اسے بتایا گیا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر وہ کچھ عرصہ وہیں مقیم رہی۔ چند دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا جس میں ایک مسافر ہمارے قبیلے کا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میری بہن بہت خوش ہوئی اور اسی وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آج مدینہ میں ایک قافلہ آیا ہے جس میں ہمارے قبیلے کا ایک بااعتماد شخص بھی ہے، وہ مجھے بحفاظت ملک شام میں اپنے خاندان تک پہنچا دے گا۔ حضرائے کرام، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لباس، اونٹنی اور زادیہ دے کر اس قافلہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیشہ کے لیے مختلف خبریں پہنچتی رہیں اور ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے، لیکن ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شیرہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبریں پہنچ رہی تھیں، دل انہیں تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ بخدا ایک روز میں اپنے اہل خانہ میں بیٹھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں پکار اٹھا، یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی وہی تھی۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے لاپرواہ، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تجھے شرم نہ آئی کہ اپنی بیوی بچوں کو تو ساتھ لے آیا اور اپنے باپ کی آبرو، اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آیا؟ تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے کہا، بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کی کلمات نکالیں، بیٹھیں کچھ آرام تو کر لیں، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا۔ بالآخر وہ راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق تھے جو مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہو چکے تھے۔ وہ بڑی دانش مند، زیرک اور محتاط عورت تھی۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی۔ اس نے مجھے کہا، بھائی جان، فوراً ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر آپ کو درجہ ملے گا، اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ جناب عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رخت سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔
البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا، عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ مجھے دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں شرمایا اور عرض کی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پر بیٹھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تجھی کو اس پر بیٹھنا ہوگا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے مابین تذبذب تو میں تو نہیں؟ میں نے عرض کی، بالکل آپ کا ارشاد درست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے، جو کہ خود تیرے دین کی روشنی میں تیرے لیے حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، اور مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، عدی، شاید تجھے دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت و مفلسی روک رہی ہے۔ اللہ کی قسم عن قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا، کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہو۔ اللہ کی قسم تم عن قریب سنو گے کہ پورا خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا، اور ہر سو امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچے گی۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہو۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی قسم تم عن قریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے تعجب سے دریافت کیا، کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے، اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے بچشمے خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کر دکھایا۔ تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور جناب عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔